بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادات و اخلاق۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت رسول و عشق و محبت اور عشق نبوی اور خشیت باری تعالیٰ کی زندہ تصویر تھے۔ حلم و بردباری کا یہ حال تھا کہ مخالفین سخت کلامی سے پیش آتے مگر آپ ہنسی میں ٹال دیتے۔ حضرت قبیصہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نرم مزاج نہیں پایا۔ بسا اوقات برا بھلا کہنے والوں کو انعام و اکرام سے نوازتے اور فرماتے جو مزہ مجھے غصہ پی جانے میں ملتا ہے وہ کسی چیز میں نہیں ملتا۔ عشق رسول کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ناخن حفاظت سے رکھے ہوئے تھے، جن کے بارے میں وفات سے پہلے وصیت فرمائی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بال اور ناخن مرنے کے بعد میری آنکھ، کان اور ناک میں رکھ کر اللہ کے حوالے کر دینا اور حضور کی چادر میں مجھے دفن دے دینا۔ اطاعت رسول آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ حال تھا۔ اطاعت رسول کا یہ حال تھا کہ ابو مریم ازدی سے یہ حدیث سنی، جس شخص کو اللہ نے مسلمانوں پر امیر مقرر کیا پھر اس نے ان کے اور اپنے درمیان پردے حائل کر لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اپنے درمیان پردے حائل کر دے گا۔ یہ حدیث سنتے ہی آپ نے لوگوں کی حاجتیں اپنے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک نمائندہ مقرر کر دیا۔ ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ دمشق کے بازار میں پیوند لگی ہوئی قمیص پہن کر چکر لگاتے اور دمشق کی جامع مسجد میں پیوند لگے کپڑے پہن کر خطبہ دیتے۔ غرض علم و فضل کا یہ سورج دمشق میں 22 رجب المرجب سن 60 ہجری میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی قدرت، آسمان کے مختلف رنگ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کر کے 4 CMY کے رنگوں سے مزین کیا، لیکن جب ان رنگوں میں سے ایک کا اثر زیادہ اور دوسرے کا کم ہو جاتا ہے تو تیسرا رنگ پیدا ہوتا ہے۔ الغرض رنگوں کی کمی زیادتی سے آسمان کبھی نیلا، کبھی پیلا تو کبھی لال اور نہ جانے کیسے کیسے رنگوں میں خود بخود بدل کر خوبصورت نظر آتا ہے۔ پھر اس میں سورج، چاند اور ستارے سب کے لیے الگ الگ راستے ہیں، جو اپنے اپنے راستے سے آتا جاتا، نکلتا اور چھپتا ہے، جبکہ آسمان پر نہ راستے نظر آ رہے ہیں اور نہ رنگ بنانے کا خزانہ نظر آ رہا ہے۔ آخر یہ سارا نظام کہاں سے چل رہا ہے؟ بے شک یہ سب اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ ایک فرض کے بارے میں اذان جمعہ کے بعد دنیاوی کام چھوڑ دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کے سب اللہ کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جمعہ کی اذان سننے کے بعد فوراً جمعہ کے لیے نکلنے کی تیاری کرنا اور سارے دنیاوی کام کاج کا چھوڑنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں تہجد کا مسنون وقت۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، شروع رات میں سو جاتے اور آخر شب میں بیدار ہوتے اور نماز پڑھتے، پھر واپس بستر پر تشریف لے آتے اور جب اذان ہوتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام
بستر سے اٹھتے اور غسل کی حاجت ہوتی تو غسل فرماتے، ورنہ وضو کر کے مسجد چلے جاتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے گا اسے 700 گنا بڑھا کر کے ان کو ثواب ملے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں ہلاک کرنے والی چیزیں، آپ علیہ والسلام نے فرمایا، ہلاک کرنے والی 7 چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ آپ علیہ والسلام نے فرمایا، شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اسلامی جنگ میں بیٹھ کر، اسلامی جنگ میں پیٹھ پھیر کر یوں ہی بھاگ جانا۔ نمبر 7، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ ہلاک کرنے والی 7 چیزیں ہیں، یہ 7 گناہ ہیں، اس سے ہر بندہ مومن کو بچنا چاہیے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک، آپ علیہ والسلام نے فرمایا، اگر دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ آخرت کے بارے میں، اہل ایمان کے لیے جنت کے بالا خانے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم انہیں جنت کے ایسے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ طب نبوی سے علاج، دھوپ میں بیٹھنے کے نقصانات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھوپ میں بیٹھنے سے بچو، کیونکہ اس سے کپڑے خراب ہوتے ہیں، بدن سے بدبو پھوٹنے لگتی ہے اور دبی ہوئی بیماریاں ابھر آتی ہے۔ اور وہ دھوپ کہ آدھا دھوپ میں بیٹھے اور آدھا چھاؤں میں، ایسے بیٹھنے سے آپ علیہ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت اور کمی نہ کیا کرو، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کیا کرو، حالانکہ تم اس کے نقصان کو جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، رب ذوالجلال، جو باتیں کہی گئی اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق